الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہوا ہے۔ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی سیرت و کردار میں، ان کی سوچ و فکر میں، ان کے ایمان اور توکل علی اللہ میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، کہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رول ماڈل ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، مختلف گوشوں کو واضح فرمایا ہے۔ جتنے بھی پہلو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بیان کیے گئے، اسوۃ حسنہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی کے لیے ان تمام پہلوؤں میں، ان تمام گوشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے جس طرح کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، جس طرح مشرک باپ کو شرک سے بچانے کے لیے دعوت کا کام کرتے ہیں، اپنی قوم کو بت پرستی سے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں کیا رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رہا، وقت کی جو خدا سے باغی حکومت تھی ان سے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار کیا، ظالم بادشاہ کے سامنے کس طرح دعوتی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ باپ نے جب گھر سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے بستی سے نکلنے کا حکم دیا، قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، آگ میں ڈالا، بیوی بچے کو بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا، اپنے عزیز ترین فرما بردار بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ان تمام مراحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ تو زندگی کے تمام گوشوں میں، مختلف گوشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا تھا، اور قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور اس بات کا سرٹیفکیٹ دیا کہ ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے امتحان میں مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا۔ فَأَتَمَّهُنْ، اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔
یہ جو مختلف امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئے تھے، ان میں سے ایک اہم ترین امتحان تھا قربانی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنا۔ یہ انتہائی عظیم عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ یہ جو آزمائش تھی، بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش، بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ تمام امتحانوں میں سب سے بڑا امتحان تھا، سب سے عظیم امتحان تھا، اور اس عظیم امتحان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سنت ابراہیمی کے طور پر باقی رکھا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جب قربانیاں کرتے ہیں، قربانی کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان تمام امتحانات میں اس امتحان کو، اس قربانی کو عظیم ترین امتحان کیوں کہا گیا، اور اس قربانی کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سنت ابراہیمی کے طور پر باقی رکھنے کی کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حقیقت ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیے گئے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے جو کامیابی حاصل کی ہے، ان کامیابیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں خوبی یہ تھی، نمایاں امتیاز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کی کامیابی میں توحید کو بلند کیا، توحید کو نمایاں اور بلکہ توحید کو غالب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب معبود حقیقی کی تلاش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، معبود حق کو تلاش کرتے ہوئے اس وقت کے جتنے بھی معبودان باطل تھے ان کا انکار کیا، ستارہ پرستوں کے عقیدے کا انکار کیا، سورج کے پجاریوں کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے ایک حقیقی، ایک خدائے واحد کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کیا۔ وقت کے ظالم حکومت نے، ظالم بادشاہ نے دھمکیاں دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دھمکیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ہر قسم کے خوف و خطر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس بات کا عملاً اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ذات، کوئی حکومت، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس سے خوف رکھا جائے، جس سے ڈرا جائے۔ صرف اللہ کی ذات و واحد ذات ہے جس کا خوف رکھا جا سکتا ہے، جس سے ڈرا جا سکتا ہے۔ باپ نے دعوت کے مقابلے میں پتھر مارنے کی دھمکی دی، گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی، قوم نے جلانے کی دھمکی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی سے نکلنے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا حکم دیا، قوم نے آگ میں ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی بچوں کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑنے کا حکم دیا، بلکہ ایک موقع پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو ان تمام مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملاً اس بات کا اعلان کیا کہ جو سب سے بڑا دشمن اس راہ میں میرے آ رہا ہے، میرا نفس، اس نفس کی میں مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نفس سے، اپنے نفس امارہ سے دشمنی کرتے ہوئے عملاً اس بات کا اعلان کیا کہ یہ نفس اصل میں توحید کی ضد ہے، نفس پرستی توحید کی ضد ہے، اور جس طرح ایک مسلمان، ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں سے دشمنی کرتا ہے، شرک اور بت پرستی سے دشمنی کرتا ہے، اسی طرح اپنے اندر پائے جانے والے نفس امارہ سے بھی دشمنی کرتا ہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈر کے مقابلے میں اعلان کیا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھا جائے گا، عبادت میں اس بات کا اظہار کیا جائے گا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اور محبت میں اس بات کا اظہار کیا کہ محبت اگر اللہ کے مقابلے میں کی جائے گی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی اہل وطن اس قابل نہیں ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان سے وابستگی اختیار کی جائے۔ یہ زندگی آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی پوری زندگی توحید پر عمل کا مظہر ہے، توحید کو غالب کرنے کا نمایاں امتیاز، نمایاں صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کے سلسلے میں ہم غور کرنا چاہیے کہ کیوں قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو کسی معمولی اور حقیر مقصد کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ ایک نبی کو دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے تو ان کی بعثت کا، انہیں دنیا میں بھیجنے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اللہ کی سرزمین میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو بالا تر ثابت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے قانون اور اس کی مرضی کے مقابلے میں کوئی دین، کوئی قانون، کوئی ازم غالب نہ رہ سکے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔
اور یہ جو مقصد ہے کوئی معمولی مقصد نہیں ہے. ظاہر سے بات ہے کہ اس اصول کو جب دنیا میں پیش کیا جائے گا، اس تھیوری اور اس نظریے کو جب دنیا میں پیش کیا جائے گا، تو اس نظریے سے ٹکرانے والے جو اصول ہیں، اس اصول سے ٹکرانے والے جو قوانین ہیں، اس دین سے ٹکرانے والے جتنے دین ہیں، وہ مخالفت میں کھڑے ہوں گے. وہ کوشش ان کی طرف سے اس بات کی ہوگی کہ اس نظریے کو کچلا جائے. اللہ تعالیٰ کے قانون کی جو بالاتری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ حاکمیت ہے، اس نظریے کو، اس تھیوری کو، اس قانون، اس سوچ کو کچلنے کی کوشش کی جائے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انبیاء علیہ السلام اس نظریے کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسرے نظریات سے ٹکراؤ ہوگا، مقابلہ ہوگا، مخالفتیں ہوں گی، مصیبتیں اور مصائب اور تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی، یہاں تک کہ مال اور جان کا نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بتاتی ہے. پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اس مقصد کو، اسلام کو غالب کرنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو آسانی سے حاصل نہیں کیا. انبیاء علیہ السلام نے اور نبی کے جن جن پیرووں نے اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مشکلات کا سامنا برداشت کرنا پڑا ہے، یہاں تک کہ جان اور مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے. اور جب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو، ایک نبی کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا جاتا ہے، نمونہ قرار دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی جو زندگی ہے تمہاری بھی وہی زندگی ہو. نبی کی زندگی کا جو مقصد ہے وہی تمہاری زندگی کا مقصد ہو. نبی نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے، وہی جدوجہد، وہی کوشش تمہیں بھی کرنی چاہیے. ذہن میں دوبارہ تازہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا اس دنیا میں بھیجے جانے کا، وہی مقصد ہمارا ہونا چاہیے. اور انبیاء کا مقصد دین اسلام کو غالب کرنے کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کے افراد، اے لوگو، اے ایمان والو، تمہیں بھی اپنی زندگی کا مقصد یہی بنانا ہے کہ جب تک تم اس دنیا میں رہو، اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرتے رہو. تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی قانون، کوئی ازم اور کوئی بھی دین غالب اور برتر نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین میں، خالق کی سرزمین میں خالق کا دین غالب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو، مغلوب نہ ہونے پائے. تو یہ جو مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کا، اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے، تمہاری اپنی زندگی کے لیے نمونہ. ان کی زندگی کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو تمہیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب یہ بات ہے تو جب دنیا کے کسی بھی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو مٹانے کی کوشش کی جائے، تو جو لوگ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، خدا کا غلام سمجھتے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہاں اسلام کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس قانون کی، اس حکم کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اسلام کو غالب اور بالادست کرنے کی کوشش کریں؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر یہ بات ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے، تو آئیے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کی طرف. قربانی یاد رکھیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جنہیں ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا. اور قربانی وہ سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان عظیم قرار دیتا ہے، بہت بڑی آزمائش قرار دیتا ہے. اور اسی امتحان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سنت ابراہیمی کے طور پر باقی رکھا ہے. اس سنت کو اگر کبھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اگر دنیا کے کسی بھی مقام پر قربانی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، قربانی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے، یا پھر قربانی کے سلسلے میں پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہی نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تو یہ ہے کہ فلاں چیز تمہارے لیے جائز ہے، جانور کا قربان کرنا تمہارے لیے جائز ہے، اور دوسری طرف بندوں کی طرف سے یہ قانون نافذ کیا جاتا ہے کہ جانوروں کا قربان کرنا تمہارے لیے ناجائز. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جانوروں کو قربان کرنا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن بندوں کا قانون یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں جانوروں کو قربان کرنا تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. تو ایسی صورت میں کیا خدا کے حکم کے مقابلے میں بندوں نے اپنے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایسی صورت میں خدا کے بندے سمجھنے والے، خدا کے غلام سمجھنے والے اپنے آپ، ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہوگی.
کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہوگی کہ ہم اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے اس قانون کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں؟ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے حلال رکھنے کی کوشش کریں، اسے حرام نہ ہونے دیا جائے۔ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اسی صورت میں خدا کے بندوں کا کام یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہوئے، مجبور سمجھتے ہوئے، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، گوش عافیت اختیار کر لیں، اس سلسلے میں گفتگو نہ کی جائے، آواز نہ اٹھائی جائے؟ کیا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہوگی؟ کیا ایسی صورت میں جب اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا ہماری ذمہ داری اس وقت ساقط ہو جاتی ہے؟ قرآن کی، اس کی، اللہ کے قانون کی حفاظت کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے؟ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام قرار دینا کیا یہ منکر نہیں ہے؟ کیا اس منکر کو روکنا امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کتنی مرتبہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، انسانوں کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تنہون عن المنکر، منکر کو، نافرمانی کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا کسی حلال کو حرام قرار دینا منکر نہیں ہے؟ کیا اس منکر کو روکنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا بتاتا ہے؟ من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر کوئی منکر کو، کوئی غلطی کو دیکھے، حلال کو حرام ہوتا ہوا دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اس کے خلاف آواز اٹھائے، اسے بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ کسی جماعت کے ذمہ دار نے کہا ہے؟ کسی عالم دین نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی منکر تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہو تو اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری، اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان حالات میں یہ قوت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہم جد و جہد کر سکیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی جانور پر پابندی لگائی جا رہی ہو تو امت مسلمہ اس منکر کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے راستوں پر آ جائیں اور حکومت کے خلاف راستوں میں کھڑے ہو کر قربانیاں کرنے لگ جائیں۔ یہ مفہوم نہیں ہے۔ کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں اختیار کیا جائے گا جس سے خون خرابہ ہو، کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار نہیں کیا جائے گا جس سے فتنہ اور فساد بھڑک اٹھے۔ آدمی کی جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کو پیش نظر رکھا جائے۔ کوئی بھی منکر اگر معاشرے میں برپا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منکر کے خاتمے کے لیے جو اصول بتایا ہے وہ اصول یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کیا جائے، اپنی قوت کا استعمال کیا جائے، اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر یہ قوت نہیں ہے، اگر امت مسلمہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اپنے آپ کو بے بس سمجھتی ہے، اس طاقت کے قابل نہیں سمجھتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بھی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، آپ قوت سے اس برائی کو ختم نہیں کر سکتے، منکر کو نہیں روک سکتے، تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کا استعمال کریں، گفتگو کریں، قلم اٹھائیں، ڈائلاگ میں حصہ لیں، اور اس قانون کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ جو قانون ہے، اس قانون کے برتری کو، اس کے صحیح ہونے کو، اس کے درست ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ زبان استعمال کی جائے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی قدرت نہیں ہے تو زبان استعمال کریں۔ تیسرا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، آپ بات بھی نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، قلم نہیں اٹھا سکتے، ڈائلاگ میں حصہ نہیں لے سکتے، اتنا مجبور آپ کو کر دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اب تیسرا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، دل میں اس منکر کے خلاف، اس برائی کے خلاف نفرت پیدا کریں، دل میں ایک طرح سے بیزارگی کا اظہار ہو، اس منکر پر خاموشی اختیار نہ کی جائے، اس منکر پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، اس منکر پر اطمینان کا اظہار نہ کریں، بلکہ دل میں ایک طرح سے نفرت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منکر کو دل میں برا سمجھنا، یہ جو ایمان کا درجہ ہے یہ سب سے کمزور درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ، اس سے نیچے کوئی درجہ ہے ہی نہیں، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص برائی کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اس برائی کو اس نے قبول کر لیا ہے اور آسانی کے ساتھ حلال کردہ چیز کو حرام سمجھ کر اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کو جو کمزور ترین درجہ تھا اس سے بھی نیچے چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور حدیث ہے۔ یہ حدیث یہاں اس معاملے میں بھی فٹ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حلال کردہ چیز کو کوئی قوم،
کوئی حکومت کوئی ملک اگر حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری کوشش، ہماری ایمانی تڑپ ہمارے اندر یہ غیرت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جتنی قوت ہو اس قوت کو استعمال کریں۔ طاقت استعمال نہیں کر سکتے، قوت نہیں ہے، زبان استعمال کیا جائے، گفتگو کی جائے، دلائل دیے جائیں، آرٹیکلز لکھے جائیں، اس پر بحث و مباحثہ کیا جائے، ملک کے قانون کو سامنے رکھ کر اس سلسلے میں گفتگو کی جائے، لیکن خاموشی اختیار نہ کی جائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں کم سے کم نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ محترم حاضرین کرام، موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر دیکھیں ہمارا ایمان کس درجے میں ہے۔ کیا ہم زبان سے، گفتگو سے اس کے خلاف دلائل دینے کے موقف میں ہیں؟ کیا ہم اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ حلال چیز کو حلال رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو بالا تر رکھنے کی کوشش کی جائے؟ کیا اس سلسلے میں ہماری کوشش ہو رہی ہے؟ یا پھر یہ کہ ہم ایمان کے ادنا درجے میں ہیں کہ ہم برا کو برا سمجھ کر خاموش بیٹھے ہوئے؟ اگر ایمان کے کمزور درجے میں ہے، بولنے کی بھی، بات کرنے کی بھی، گفتگو کرنے کی بھی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، تو کیا ہم اسی کمزور درجے پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ آپ اپنے ایمان کے اس درجے کو اونچا کرنے کی کوشش کریں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کمزور ایمان پر مطمئن ہونے کے بجائے ایمانی درجے کو اونچا کرنے کی کوشش کریں، ایمانی درجے کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہر سال بقرعید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے اس کامل درجے کے ایمان کو یاد دلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس ایمان کو پہنچنے کی کوشش کرو۔ ایمان کے کمزور درجے پر باقی نہ رہو، اٹھو، ایمان کے کم سے کم درمیانی درجے پر پہنچ جاؤ۔ ایمان کے درمیانی درجے پر ہو تو اور اٹھو اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ ایمان کے کمزور ترین درجے پر مطمئن نہ ہو جاؤ، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی، آئندہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ اس میں آپ سے کچھ ایسی غلطی ہو جائے کہ کمزور درجے سے بھی آپ نیچے پہنچ جائے اور آپ کا ایمان ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو، ایمان کو اسی حالت میں برقرار نہ رکھیں بلکہ ایمان کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین کرام، یہ دور ہمارے ایمان کے امتحان کا دور ہے، ہمارے توکل علی اللہ کی آزمائش کا دور ہے۔ امت مسلمہ پر ہندوستان میں بھی اور دنیا کے مختلف مقامات پر مختلف قسم کے حالات، مختلف قسم کی آزمائشیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کو جانچا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، ان کی زندگیوں میں آزمائش آئی تو ان کا رویہ کیا رہا؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے راستے سے پیچھے ہٹا لیا؟ کیا انہوں نے خدا کے حکم کا انکار کر دیا؟ یا پھر کہ خدا کے حکم کی انہوں نے حفاظت نہیں کی؟ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ جب بھی امت مسلمہ پر کوئی آزمائش آتی ہے، وہ آزمائش امت مسلمہ کے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، کمزوری کا ذریعہ نہیں بنتی۔ آج کا یہ دور جو مسلسل ایک کے بعد ایک جو پریشانیاں امت مسلمہ پر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے۔ ہم یہ خواہش کرتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی بچائے، اللہ تعالی ہماری مدد و نصرت فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت ان لوگوں پر، ان مسلمانوں پر نہیں آتی جو اپنے ایمان کو کمزور ترین درجے میں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو اپنی مدد کا مستحق بناتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں، انبیاء کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی طرح مصائب اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور ان مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی بھی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، نہ اپنے جان کے نقصان کی، نہ اپنے مال کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، کسی بھی چیز کی، کسی بھی قسم کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان ہیں، ایسے امت مسلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہوگی۔ محترم حاضرین کرام، ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل ہماری جان کی قربانی کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہم سے ہماری جان کا مطالبہ نہیں کیا، ایک نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک جانور کی قربانی کا مطالبہ کیا۔ اس جانور کی قربانی، اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے یا پھر چھری پھرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ اس جانور کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو خوشی کے ساتھ اپنی جان قربان کرتا۔ اپنے ایمان کو اتنا اونچا کرنے کی کوشش کریں، ایمان کا معیار ہمارا نیچے نہ ہو، بڑھتا چلا جائے۔ یہ ایمان جتنا بڑھے گا اتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد اور نصرت کے مستحق ہوں گے۔ قابل احترام حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ قربانی کے دنوں میں لازماً قربانی کرنی چاہیے۔ جس شخص پر قربانی کی استطاعت ہے، جو قربانی کر سکتا ہو، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں، یہ ضرور دیکھیں کہ میں قربانی کر سکتا ہوں۔
قرض وغیرہ سے پاک ہونے کے بعد، قرض وغیرہ نکالنے کے بعد کیا ایک قربانی کرنے کی طاقت میرے پاس ہے؟ قربانی ضرور کریں، یہ ہمارے ایمان سے متعلق، ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی ہے یا نہیں، اتنی قیمت کا مال ہے یا نہیں، نصاب تک پہنچ رہا ہوں یا نہیں۔ یہ واجب اور سنت کی بحث چھوڑ کر آپ یہ دیکھیں کہ یہ قربانی میرے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو میرے پاس مال ہو نہ ہو، ایک قربانی کرنے کی طاقت میرے پاس ہے تو میں قربانی کروں گا۔ یہ قربانی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرے گی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان دنوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ حالات خراب ہیں تو کیوں نہ قربانی کرنے کے بجائے یہ رقم کسی غریب کو دے دی جائے، کسی مستحق کو دے دی جائے۔ یاد رکھیں حالات خراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بدلے میں کسی دوسرے عمل کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ قربانی کے بدلے میں صدقہ اور خیرات قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے، قربانی کی جگہ پر قربانی ہی کی جائے گی۔ قربانی کے ساتھ آپ اگر کسی غریب کی مدد کر سکتے ہوں لازماً کریں، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، قربانی کی کیا کہتے ہیں مال و دولت سے نوازا ہے، قربانی بھی کی جائے اور غریبوں کی مدد و نصرت بھی کی جائے، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا جائے۔ قربانی چھوڑ کر صدقہ و خیرات کرنا یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے شہر میں قربانی نہیں کر سکتے، چھوٹے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، استطاعت ہے آپ کے پاس تو قربانی کریں۔ بڑے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، خطرہ ہے، پریشانی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس خطرے کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو نقصان میں نہیں ڈال سکتا، نقصان برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی شہر میں قربانی کریں، کسی دوسری شہر میں جہاں قربانی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہو وہاں قربانی آپ کے نام کی جائے۔ ایک جانور میں آپ حصہ دے سکتے ہوں اس شہر میں یا پھر اس ریاست میں، کسی دوسری ریاست میں یا پھر کسی دوسرے ملک میں، کہیں بھی اگر قربانی ہوتی ہو اور آپ اپنے اس ملک میں قربانی نہیں کر پا رہے لیکن کسی دوسرے ملک میں قربانی ہو سکتی ہو، آپ کے پاس وہ استطاعت ہے تو رقم وہاں پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں قربانی کے دنوں میں قربانی ہوگی، قربانی کے بدلے میں کوئی عمل نہیں کیا جائے گا۔ محترم حاضرین کرام، خلاصے کے طور پر یہ ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کی دعوت پر مشتمل تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے توحید کا بہترین سبق دیا ہے اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تاکہ ہم بھی توحید کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس توحید کے مقام کو پہنچنے کے لیے قربانی بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہو، واجب کیا ہو تو ضرور ادا کریں، واجب نہیں ہے تب بھی اس ایمان کے درجے کو مضبوط کرنے کے لیے قربانی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہاں کر سکتے ہوں تو یہاں قربانی کی جائے، نہیں تو جہاں قربانی ہو سکتی ہو وہاں قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے توحید کا جو درس ہے، جو سبق ہے، اسے حاصل کرنے کی، اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں مضبوطی، ہمارے توکل علی اللہ میں بڑھوتری اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔